پھر کچھ دوبارہ حبشہ کی طرف چلے گئے اور کچھ مکے سے باہر کچھ لوگوں کی امان میں رہنے لگے۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مسلمانوں کو حکم دیا کہ اب زیادہ سے زیادہ مقدار میں لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ چنانچہ 83 صحابہ جن میں حضرت جعفر بن ابی طالب، جنہیں جعفر طیار بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی شامل تھے، اور یہ حضرات نے یکے بعد دیگرے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اب ادھر کفار اور مشرکین اور ان کے سرداروں میں بڑی تشویش پھیل گئی کہ اتنی کثرت سے لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے ہیں، اب کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمر بن عاص، ان دونوں شخصوں کو حبشہ کے بادشاہ سے مذاکرات کرنے کے لیے بھیجا اور بہت سے تحائف دے کر بھیجا۔ اب یہ دو بڑے سردار حبشہ پہنچے۔ پہلے حبشہ کے بادشاہ کے قریب جو آس پاس سردار ہوتے ہیں ان سے انہوں نے ملاقات کی اور انہیں جھوٹ بولا کہ یہ چند غلام مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر آ گئے ہیں اور اپنے آباء و اجداد کا دین بھی انہوں نے چھوڑ دیا اور کوئی بڑے مذہب میں بھی داخل نہیں ہوئے اور ایک نئے دین کو انہوں نے اختیار کر لیا ہے۔ تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے ہماری ملاقات کرائیں۔ ہم ان سے یہ درخواست کریں گے کہ ان لوگوں کو ان کے ملک سے آپ نکال دیں تاکہ یہ ہمارے ہی پاس رہیں۔ ہم جتنے ان کے آقا ہیں وہ ان غلاموں کے بھاگنے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ چنانچہ میٹنگ طے ہو گئی اور پھر حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے سامنے ملاقات ہوئی اور یہی ساری گفتگو عمر بن عاص اور عبداللہ ابن ابی ربیعہ نے ان صحابہ کے بارے میں کی، اور پھر کہا کہ اگر ان میں کچھ آزاد بھی ہیں، غلام نہیں ہیں، تو بھی ان کے ماں باپ زیادہ لائق ہیں کہ یہ ان کی پناہ میں رہیں، یہ حبشہ کی سرزمین پر کیوں آ گئے ہیں؟ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں ان سب کو حبشہ سے نکال دیا جائے۔ چنانچہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی بڑا زبردست انسان تھا، بڑے عظیم اخلاق کا حامل تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ایک ہی غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی ہے اور وہ اس کی نجاشی کی ادا فرمائی۔ آپ نے ساری زندگی اس کا یہ احسان نہیں بھولا کہ جب مسلمان پریشان تھے تو نجاشی نے مسلمانوں کو اس وقت پناہ دی۔ اللہ نے اس کا جنازہ اللہ کے نبی کے سامنے کر دیا، سارے پردے ہٹا دیے گئے اور مدینہ منورہ کی سرزمین پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ بعد میں ادا فرمائی۔ اس موقع پر نجاشی نے بہت عظیم کام کیا۔ نجاشی نے کہا کہ ان لوگوں کو ہم بلاتے ہیں، ان کی بھی سنتے ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ جب کسی کے پاس کسی کے بارے میں کوئی غلط باتیں جائیں تو دوسری طرف سے بھی سننا چاہیے۔ تو نجاشی نے ان صحابہ کو بلایا اور ان میں حضرت جعفر طیار نے فرمایا کہ میں کھڑے ہو کر ان باتوں کا جواب دیتا ہوں۔ پھر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ شروع ہوئے، پہلے اپنی تاریخ بتلائی کہ ہم تو جہالت کے اندر پڑے ہوئے تھے، ہم تو ظالم تھے، ہم تو قاتل تھے، ہم تو ڈکیت تھے، ہم تو چور تھے، ہم تو لوگوں کی گردنیں مارتے تھے، ہم تو بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کرتے تھے، ہم تو جھوٹ اور دھوکے میں عروج پر تھے، ہم تو خواتین کے ساتھ اتنا ظلم اور زیادتی کرتے تھے، اور ہم تو بت پرستی کی اور شرک کی زندگی گزار رہے تھے۔ اتنے میں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ نے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھلایا، آپ نے انصاف ہمیں سکھلایا، آپ نے بچیوں کے حقوق ہمیں بتلائے، آپ نے خواتین کو عزت دینا ہمیں بتلائی، آپ نے سچ کا ہمیں درس دیا، آپ نے امانت کا ہمیں درس دیا، آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ محبت، اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کرنا، ظالم کے ظلم سے درگزر
گزر کرنا، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنا، اور ایک خوشگوار زندگی ہمیں سکھلائی، ایک اللہ کا ہمیں تعارف کرایا، اس کی توحید کی طرف ہمیں دعوت دی، بت پرستی سے ہمیں نجات دی، شرک سے ہمیں نجات دی، ہمیں نماز پڑھنے کا سلیقہ سکھلایا، ہمیں روزے رکھنے کا طریقہ بتلایا۔ تو کیا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ ان گندگیوں میں پڑ جائیں اور اس محمد کی باتوں کو ہم چھوڑ دیں؟ تو ہرگز نجاشی ایسا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ نجاشی ان باتوں سے بڑا متاثر ہوا۔ پھر نجاشی نے کہا، اچھا جعفر یہ بتلاؤ کیا تمہارے پاس ان کے قرآن کا کچھ حصہ ہے؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں شروع کر دی، کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ یہ آیتیں پڑھتے گئے اور نجاشی اور ان کے سارے سردار جو آس پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے رونے لگے۔ آخر نجاشی نے یہ فیصلہ کیا، عمر بن عاص سے کہا، عبداللہ ابن ابی ربیعہ سے کہا کہ میں کسی صورت ان کو واپس نہیں کر سکتا، تم خالی ہاتھ یہاں سے چلے جاؤ۔ اب جب یہ لوگ یہاں سے گئے، انہوں نے سارا قصہ بیان کیا تو کفار اور مشرکین کے تو ہوش اڑ گئے، اور وہ اتنا پریشان ہوئے کہ آخر اس میں ابو جہل نے یہ فیصلہ کیا کہ اس شخص کا ایک ہی حل ہے محمد کا کہ اسے قتل کر دیا جائے، اور ابو طالب سے اس کا مطالبہ کیا جائے کہ وہ محمد کو ہمارے حوالے کرے، ورنہ اس پورے خاندان سے ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، تاکہ پورا خاندان ابو طالب کو اس بات پر مجبور کرے۔